صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی ایک عظیم صحابی رسول سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ آپ کے تذکارے پاک سے پہلے آج کا وظیفہ، آج کا روحانی علاج کتاب و شفا سے مگرین یعنی درد شقیقہ بھی جسے کہتے ہیں، آدھے سر کا درد، اس کے حوالے سے چند روحانی وظائف عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، اور ون بائی ون ایک ایک کر کے سبھی کے سبھی بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی محسوس ہو، بہتری محسوس ہو۔ پہلا وظیفہ جو ہے آدھے سر کے درد کا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو پھر وہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری سورت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے۔ ہاں، یہ لازمی کرنا ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور پھر دم کرے، انشاءاللہ آدھے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سورہ اخلاص اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے، انشاءاللہ درد شقیقہ جو آدھے سر کا درد ہے یہ رفع ہو جائے گا۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے، روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس سب سے آخری سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس میں بھی یوں ہی اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، سر پر دم کریں۔ اور اگر کسی دوسرے مریض کو آپ دم کر رہے ہیں تو پھر مریض سے پوچھیں کہ اگر ابھی درد باقی ہے اور وہ کہے کہ ہاں باقی ہے تو پھر دوسری بار اسی طرح دوبارہ دم کریں، پھر بھی درد باقی ہو پھر تیسری بار دم کریں، اور اسی طرح چاہے پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد ہو، کتنا ہی شدید درد ہو، انشاءاللہ 3 مرتبہ یوں ہی دم کرنے سے درد شقیقہ آدھے سر کا درد یا پورے سر کا درد جو ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسرا روحانی علاج وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ واقعہ کی آیہ مبارکہ 19 لا يصدعون عنها ولا ينزفون، سورہ واقعہ اس کی آیہ مبارکہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ موجود ہے۔ آیہ مبارکہ 19 لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس آیہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور سر کے آدھے درد والے حصے پر دم کریں، یعنی دائیں طرف ہے تو دائیں طرف والے حصے پر دم کریں گے، بائیں طرف ہے تو بائیں طرف والے حصے پر دم کریں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو درد شقیقہ سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح چوتھا روحانی علاج یہ ہے کہ لیعذبہم، اس لفظ کو یاد کر لیجئے، لیعذبہم، تو یہ لفظ جو ہے اپنا سانس روک کر 11 مرتبہ درد والے حصے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں۔ درد والے حصے پر ہاتھ رکھیں گے جہاں پر بھی سر میں درد ہے، اور سانس روک لیں گے، یعنی ایک ہی سانس میں یہ 11 مرتبہ اس لفظ کو پڑھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی کا یہ لفظ ہے لیعذبہم، اور پھر دم کر دیں گے، اور یہ عمل 3 مرتبہ کریں گے، ٹوٹل 33 مرتبہ ہو جائے گا لیعذبہم جو پڑھا جائے گا، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ تو یوں آدھے سر کا درد عام طور پر یہ معمول ہوا کرتا ہے، بعض خواتین یا مرد حضرات کو مگرین یعنی آدھے درد کا یہ مسئلہ رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی میڈیسنز لینے کے باوجود بھی یہ درد رفع نہیں ہوتا، مستقل درد رہتا ہے اور مستقل یہ درد سر بن جاتی ہے۔ تو یوں اس درد سر سے نجات کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید سے 4 وظائف عرض کیے گئے ہیں، آپ ان چاروں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، ایک ایک کر کے کریں ان کو، یا ان میں سے جو آپ بہتر سمجھیں وہ روحانی علاج کر کے دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، آج سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے تذکار پاک ہوں گے، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں، اور ایسی ہستی ہیں کہ انصار کا قبیلہ جو ہے خزرج، اسی کی ایک شاخ بنو سلمہ اس سے تعلق رکھتے ہیں، بنو سلمہ سے آپ کا تعلق ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم کے جب ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان کا تذکرہ کرتے ہیں تو بلا مبالغہ یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ساری آیات بینات پڑھ لیجئے، جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے، دیگر خصائل حمیدہ، اچھی صفات کا ذکر ہے، اعمال صالحہ کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری شانیں، وہ رفعتیں، وہ عظمتیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہیں۔ اگرچہ آپ سورہ بقرہ سے شروع کر لیجئے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان کے معنی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا جو ہے وہ اسی کتاب کی جانب نسبت سے ہو رہی ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اور کسی قسم کا شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر فرما دیا کہ یہ لا ریب تو ہے ہی، لیکن ھدی للمتقین، اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتی ہے، ان کو سیدھے راستے کی جانب گامزن بھی کرتی ہے، رہنمائی بھی کرتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ وہ متقین کون ہیں۔ سب سے بڑھ کر تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام متقین کے سردار ہیں، سید المتقین ہیں۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم بھی بلا شبہ متقی لوگوں کے سردار ہیں، لیکن انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد خاص طور پر متقین سے مراد کون ہستیاں ہیں؟ تو متقی ہستیوں سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی شان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بیان ہو رہی ہے۔ اگرچہ یہ سورہ بقرہ کے جو ابتدائی پہلے 2 رکوع ہیں، ان میں پہلے رکوع میں سب سے پہلے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، پھر اگلی جو 2 آیات بینات ہیں ان میں کفار کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے پورا رکوع تقریباً وہ اس میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اولین مخاطب اور مومن یہ ٹائٹل جو ہے، اس کے سب سے پہلے مصداق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید تو تمام بنی نوع انسان کے لیے نازل ہوا ہے، تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر نازل ہوا، اور مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں براہ راست۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم جیسے گناہگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی اسی قرآن مجید فرقان حمید کے مخاطب ہیں۔ اور خاص طور پر چونکہ ہم گناہگار صحیح، خطا کار، سیاہ کار صحیح، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ جو دین ہے، دین اسلام، وہ ہمارے قلوب و اذہان میں موجود ہے، تو اس وجہ سے ہم انہی عظیم ہستیوں، انہی ایمان والوں کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسلمان، تمام مومنین بھی قرآن مجید فرقان حمید کے مصداق، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان آیات بینات میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان یوں بیان کی گئی، فرمایا ھدی للمتقین، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ متقی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید ان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور متقی کون ہوتے ہیں؟ آج بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں
کہ حقیقی خشیت، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ وہی ہوں گے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار علیہم السلام ان کے پیروکار ہوں گے، اور جو انہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صفات کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اب وہ صفات کیا ہیں متقی لوگوں کی؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں یا دیگر متقی لوگ ہوں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، فرمایا یہ سب سے پہلے یہ ایمان ہی غیب پر لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو، جنت جہنم نہیں دیکھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان لے آئے۔ ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام پہنچا، ہم ایمان لے آئے۔ تو یہ سب سے پہلی صفت متقی لوگوں کی یہ ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سب سے پہلی شان یہ ہے ان آیات بینات کی روشنی میں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیب کی خبریں انہیں ارشاد فرما دیتے ہیں، وہ دل و جاں سے ان غیب کی خبروں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے یہ واقعہ نہیں پیش آیا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، ایمان لائے، مان لیا تو صدیق اکبر ٹھہرے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ابو جہل، جو اگرچہ اپنا نام ابو الحکم کہلاتا تھا، حکمت کا باپ اور دانائی کا گھر کہلاتا تھا، لیکن جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب کی خبروں سے انکار کیا، تو پھر وہ ابو جہل جہالت کا مرکز بن گیا، جاہلوں کا وہ سردار بن گیا۔ تو یوں اگرچہ بظاہر کوئی شخص کتنا ہی اپنے آپ کو عقل مند اور دانا کہہ لے، لیکن اگر وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا نہیں، آپ کی تعلیمات پر ایمان لانے والا نہیں، تو پھر وہ کبھی بھی حکمت والا دانا نہیں ہو سکتا۔ وہ ابو جہل تو ہو سکتا ہے، وہ ابو الحکم نہیں ہو سکتا۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ شان ہے کہ غیب پر ایمان لاتے اور پھر وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو پہلی کتابیں اتریں، پہلے نبیوں پر جو کتابیں اتریں، جو کچھ نازل ہوا، صحائف، کتب سماویہ، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا کہ وما انزل من قبلک، جو آپ پر اتری اور جو آپ سے پہلے اتری، ان سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر آگے یہاں تک فرما دیا وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ تو آخرت پر بھی ایقان رکھتے ہیں، پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہی تو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ پہلے فرمایا کہ ہدایت متقی لوگوں کے لیے ہے، اور یہاں فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کی پیروی کرنے والے، فرمایا یہی تو اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، روشنی کے مینار ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا چونکہ یہ ہدایت پر گامزن ہیں، ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں، تو اس لیے یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یوں ان آیات بینات میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان کو بیان فرمایا۔ پھر اگلی دو آیتوں میں کفار کا بیان ہوا، ان پر جو عذاب ہوں گے، ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، ان کی بصارتوں پر، سماعتوں پر پردے پڑ چکے ہیں، مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے پردے اور غفلت، اور پھر عذاب عظیم ہے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دوسرے رکوع میں پھر منافقین کا تذکرہ، اور یہ منافقین خاص طور پر وہ منافقین ہیں جو، اور کفار بھی وہ کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، یا آج بھی جو اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ان آیات میں ان کفار کا تذکرہ ہو گیا۔ اور پھر دوسرا رکوع
اس میں ان منافقین کا خاص طور پر تذکرہ ہے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی اپنی دانش میں وہ مذاق کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا اللہ یستہزئ بہم کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے، ان منافقین سے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں، اسی دوسرے پارے کے پہلے پارے کے اس دوسرے رکوع کو تفصیل سے پڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو میرے محبوب پر ایمان لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو معاذ اللہ بے وقوف ہیں، تو اللہ فرماتا نہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ وہ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ منافقین جو ہیں یہ بے وقوف ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت، شان اور ایسے بیان فرما رہا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کوئی نازیبہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ واضح جواب قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اور پھر منافقین کے دلوں میں جو مرض ہے، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ان منافقین کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور فزادہم اللہ مرضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس بیماری کو اور بڑھاتا ہے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ کیوں ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں۔ تو ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان کو یوں جا بجا بیان فرما دیا، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہوتا ہے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان ہی سے آغاز ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے تو انہی عظیم ہستیوں کی عظمت اور شان اور رفعت ہی کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سے کون مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے لکھا کہ یہاں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور پھر فرمایا مفسرین نے لکھا کہ صراط الذین انعمت علیہم سے بھی مراد انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور اس کی تفسیر وہی سورۃ النساء کی آیہ کریمہ جو میں نے غالباً ایک مرتبہ پہلے بھی بیان کی تھی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان تو یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن مجید فرقان حمید ان کی عظمتوں، رفعتوں، شانوں کے تذکروں سے معمور ہے۔ اور پھر دیکھیے جو منافقین معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں ہرزہ سرائی کیا کرتے تھے، زبانیں طعن دراز کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ تو ذلیل ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور تمام مومنین کے لیے۔ یہاں بھی مومنین سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جو منافق ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں، وہ اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ عزت اللہ کی ہے، اللہ کے حبیب کی ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہے، مومنین کی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد نہ کوئی ان جیسا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے براہ راست ٹھنڈا کیا اور مشرف کیا۔ اللہم صل علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ناظرین و سامعین، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول، آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں. آپ کا خاندانی پس منظر، سلسلہ نسب، اس کا اگر ذکر کیا جائے تو اس میں گرامی آپ کا حارث ہے، کنیت آپ کی ابو قتادہ، اور انصار کا قبیلہ جو خزرج ہے اسی کے خاندان بنو سلمہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں. نسب نامہ آپ کا کچھ اس طرح: حارث بن رباعی بن بلدمہ بن حناس بن ابن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ بن زید بن جشم بن خزرج. اور آپ کی والدہ ماجدہ، ان کا اسم گرامی کبشہ بنت مظہر بن حرام تھا، اور وہ بھی بنو سلمہ کے سواد بن غنم اس قبیلے سے، خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. ظاہری حسن و جمال سے بھی مالا مال تھے، دراز قد، وجی، خوبصورت، حسن و جمال کا مرقع، اور بال جو ہیں وہ تھوڑے لمبے اور گھنگرالے تھے آپ کے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو تقریباً آپ کی عمر مبارکہ 10 برس تھی. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وہ بال لمبے اور گھنگرالے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے آپ کو فرمایا کرتے کہ بالوں کو بھی سنوارا کرو. اسی طرح اگر آپ کے اخلاق و عادات کا تذکرہ کیا جائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بہت محبت کرنے والے، رحماء بینہم کی عملی تفسیر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سورہ فتح میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان بیان فرمائی، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے رحماء بینہم کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بڑی محبت کرنے والے. اور اس محبت کا مظاہرہ کئی مواقع پر سامنے آیا. ایک موقع پر ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ ان کا وصال ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس کا جنازہ آپ پڑھائیے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ کیا میت پر کسی کا قرض ادا کرنا ہے؟ تو ایک شخص نے پکارا کہ ہاں 2 دینار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے میں توقف اختیار کیا، تھوڑا سا رکے تاکہ یہ معاملہ بہتر ہو جائے. میت کی طرف سے قرض ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو اس موقع پر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ 2 دینار ادا کیے تاکہ ان جو انصاری صحابی رضی اللہ عنہ ان کا جنازہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کوئی تکلیف برداشت نہ کرنا پڑے، انتظار نہ کرنا پڑے، اور ان صحابی رضی اللہ عنہ ان کا بھی جنازہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھا دے. تو یوں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس میں محبت کا عالم ہے کہ وہ وصال بھی پا گئے ہیں، تو ان کے وصال کے بعد بھی یہ اپنے مسلمان بھائی ہونے کے ناطے ان کی جانب سے ان کے جو ادا کرنے والے حقوق تھے وہ حق ادا کر رہے ہیں. اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، ان صحابی کا جن کا قرض انہوں نے ادا کیا. ایک موقع پر آپ کا قرض جن صحابی رضی اللہ عنہ نے دینا تھا، آپ ان کے گھر جاتے تو وہ نہ ملتے. ایک موقع پر آپ ان کے گھر جب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جنہوں نے قرض دینا ہے، واپس لوٹانا ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ باہر آئے، سارے معاملے سے آگاہ کیا. پھر وہ خود بھی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، میں آپ جانتے ہیں بہت تنگ دست ہوں، ابھی میرے پاس انتظامات نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں آپ کا قرض ادا کروں. تو اس موقع پر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی تمہارا ایسا ہی حال ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہے. تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگ پڑے، حتیٰ کہ ان کا قرض بھی معاف کر دیا. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور حدیث مبارکہ میں یہ مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اگر اپنے مسلمان بھائی کا قرض، جس نے قرض دینا ہے اور جس نے قرض لینا ہے، قرض لینے والا اگر قرض دینے والے کو جس نے واپس لوٹانا اس کو مہلت دیتا رہے تو یہ بھی اس بندہ مومن کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر یہ بندہ مومن اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کا وہ قرض معاف کر دے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ نہیں لوٹا سکتا، بہت زیادہ تنگ دست ہے، تو اس کا بہت زیادہ اس دنیا میں بھی اجر و ثواب اور آخرت میں تو اخروی اس کا ذخیرہ اور بدلہ اور اجر موجود ہی ہے. تو یوں آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ قرض واپس لوٹاتے نہیں ہیں جان بوجھ کر، اور بعض اوقات حقیقت میں معاملہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ جس نے قرض لوٹانا ہے وہ حقیقتاً بہت تنگ دست ہوتا ہے، قرض واپس لوٹا ہی نہیں سکتا، اتنی سکت ہی نہیں رکھتا. تو پھر ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس مسلمان بھائی کے قرض میں کمی کر دیں، اس کو رعایت دے دیں، اور اگر ہو سکے سب سے بہتر یہ ہے کہ پھر اس کا قرض ہی معاف کر دیا جائے. انشاءاللہ جو آپ آج اس اپنے مسلمان بھائی کا قرض معاف کریں گے، کل اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بہت زیادہ بدلہ اور اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. کل روز محشر اس بندہ مومن پر جو آپ نے احسان کیا، نیکی کی، اس کا بدلہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی لوٹائے گا. اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی بدلہ عطا فرمائے اس کے بدلے کی کوئی حد متعین ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کتنی حد ہوگی. وہ تو بغیر حساب بخشنے والا، بغیر حساب رزق عطا فرمانے والا، اور اسی طرح بغیر حساب وہ اجر و ثواب عطا فرمانے والا، بدلہ عطا فرمانے والا. اسی طرح سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے مسلمان بھائیوں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے. ایک موقع پر انجانے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ایک اور صحابی جن کے بارے میں نو مسلم تھے، ایمان ابھی لائے تھے، پتہ نہیں تھا، تو بس انجانے میں وہ شہید ہو گئے. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے تھوڑا سا انہوں نے یعنی تھوڑے سے وقت کے لیے ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ معاملہ بہتر نہیں ہوا. بہرحال اس معاملے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چونکہ انہیں بھی علم نہیں تھا تو ان پر بھی اس کا کوئی ایسا بار نہیں تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی محبتوں اور دعاؤں کے مصداق رہے. اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے، حضر میں بھی ساتھ ہوتے، حتیٰ کہ غزوات میں سوائے غزوہ بدر کے اس موقع پر آپ کم عمر تھے، غالباً 12-13 سال کے تھے، 13 سال کے تھے، تو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے. باقی تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے، ساتھ شامل رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی رکاب جو ہے، لگام جو ہے وہ تھاما کرتے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے کچاوے کے ساتھ چلا کرتے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی رہا کرتے اور زیارت سے مشرف ہوا کرتے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، یہ بھی آپ کے ساتھ ذاتی خدمت، ذاتی خادم کے طور پر ساتھ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو پڑاؤ کرنا تھا، فرمایا کہ پانی کا انتظام کر لو، یہ نہ ہو کہ صبح پانی نہ ملے اور پیاس سے اٹھو. صحابہ کرام علیہ رضوان پانی تلاش کرنے لگے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پاس ہی رک گئے. وہ جو کچاوا ایک جانب کو ڈھلکنے لگا، گرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہے، تو انہوں نے اپنا کندھا جو ہے وہ کندھا رکھ کر ٹیک دے دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو قتادہ ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح تم نے میری نگہبانی کی اور کوشش کی، میرے ساتھ خدمت کی اور حفاظت کی کوشش کی، اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری نگہبانی فرمائے. اسی طرح حدیبیہ کا جو صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا معاملہ ہوا، اس موقع پر بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. اور چونکہ عمرے کا احرام صحابہ کرام علیہ رضوان نے باندھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا،
تو یہ شکار کے لیے چلے گئے اور ایک بہت بڑا جانور خود ہی اکیلے میں شکار کر کے لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے بھیجا ہے اور اگر اس میں سے کچھ بچ گیا ہے تو پھر مجھے بھی کھلا دو. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سفر میں بھی آپ نے تواضع کی خدمات سر انجام دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں، خندق میں، غزوہ حنین میں بھی شامل رہے. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ان کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں جو ہیں اور مبارک اونٹنیاں جس میں قصوہ بھی شامل ہے جو معمور من اللہ تھی، وہ ذی قیرد نامی گاؤں میں چرا کرتی تھیں. تو آپ کا غلام جن کا نام رباح تھا وہ ان اونٹنیوں کے نگران تھے. تو غطفانی لٹیرے ڈاکو جو تھے وہ چرواہوں کو قتل کر کے اونٹنیوں کو ہانگ کر لے گئے. اس موقع پر سلمہ بن عقوہ رضی اللہ عنہ انہوں نے عرب دستور کے مطابق مدینہ منورہ میں اس واقعے کی اطلاع بھیجی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غطفانی لٹیروں کے تعاقب میں 3 سوار روانہ فرمائے جن میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آپ بھی شامل تھے، حتیٰ کہ آپ نے ان کو جا کر پکڑا اور وہاں پر خوب نیزہ زنی کا مظاہرہ کیا اور ان لٹیروں کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا. یہ قصہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ آج کے دن میں قتادہ بہترین سوار ہیں. اسی طرح غزوہ حنین میں یہ سب سے آگے تھے اور ایک امیر مال و دولت والے کافر کو انہوں نے واصل جہنم کیا. اس موقع پر حکم یہ تھا کہ جس کو واصل جہنم کرے گا اس کا مال غنیمت اسی کا ٹھہرے گا. آپ کے مال غنیمت پر کسی اور نے قبضہ کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال غنیمت انہیں واپس دلوا دیا. حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے دور مبارکہ تک ان کے ساتھ رہے، جنگ جمل، جنگ صفین میں شامل رہے اور مختلف روایات 50 یا 60 ہجری ان کے درمیان آپ نے وصال پایا. آپ کے 4 صاحبزادے عبداللہ، معبد، عبد الرحمن اور ثابت ہیں. حدیث مبارکہ روایت کرنے میں بہت محتاط تھے. 170 آپ کی روایات موجود ہیں. یہ خدمات ہیں دین اسلام کی خاطر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنے کی اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سر بلندیاں بھی عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ناظرین و سامعین، اس دوران ہمارے لسنرز ویورز نے ہمیں جوائن کیا اور ان میں ہے مریم صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. کہتی ماشاءاللہ پروگرام آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے اچھا سوال انہوں نے مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چھپکلیاں بہت زیادہ ہیں، نہ جانے کہاں سے آ جاتی ہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ چھپکلیاں کبھی بھی گھر نہ آئیں اور چلی جائیں. شکریہ. اس کے لیے ایک تو یہ کہ چھپکلیوں کو مارا جا سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، مارا جا سکتا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ چھپکلیاں یا چوہے مار کچھ دوائیاں ملتی ہیں، بس بچوں سے بچا کر ان کو ایسے طریقے سے استعمال کریں کہ ان سے چھپکلیاں وہ جو اب دوائی ان تک پہنچتی ہے تو وہ خود ہی باہر جا کر ختم ہو جائیں گی. تو اس طرح وظیفے کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ یا سلام یا محیی پڑھتے رہیں، اور یہ سلامتی کے لیے، ہر قسم کے ڈر خوف سے بھی سلامتی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوائی جو ملتی ہے وہ بھی استعمال کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا. سبحان صاحب 112 گاف پہ فیصل آباد سے کہتے ہیں مشکل اور پریشانی کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی استغفار کی کثرت اور درود پاک، یہ 2 بڑے وظائف ہیں. نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد استغفار اور درود پاک کی کثرت یہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. شہزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا. جی شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. رضا آباد سے ہمارے لسنر ہیں عمران کمبوز صاحب، شیخ عثمان، سجاد صاحب، نظر حسین صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. کہتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ. واجد صاحب کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص سے سر درد کا وظیفہ اور دم دوبارہ بتا دیں. جی سورہ اخلاص جو ہے اس کو
ایک مرتبہ پڑھنا، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا، سر پر دم کر دینا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ منزہ صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں۔ جی سجدہ سہو کا طریقہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب رہ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ سجدہ سہو نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، واجب الاعادہ ہوتی ہے، دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح فرض رہ جائے تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب سجدہ سہو یہ ہے کہ قاد اخیرہ، آخری جو التحیات ہے اس میں محمد عبدہ و رسول تک التحیات پڑھیں گے اور دائیں جانب سلام پھیریں گے، ایک ہی سلام، اور 2 سجدے کریں گے، اس میں اللہ کی پاکی بیان کریں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور پھر دوبارہ التحیات للہ والصلوات یہاں سے شروع کر کے یوم یقوم الحساب تک پڑھیے، اور پھر دونوں جانب سلام پھیر دیجئے۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ یوں واجب رہ جانے سے یا فرض میں تاخیر ہو گئی تو وہ نماز کا جو کمی تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے ہی سمیرہ صاحب ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام اچھا ہے بھائی لقمان، میں نے پوچھنا تھا کہ میرے ابو گرمیوں میں بیمار ہو جاتے ہیں اور ذہنی انہیں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس مسئلے میں یہ کہتی ہیں کہ غصے میں امی کو انہوں نے طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے دی، تو کیا طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ جی بالکل، غصے میں طلاق دی جائے یا جس بھی عالم میں طلاق دی جائے تو طلاق ہو گئی۔ دیگر اس میں مزید یہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس سوال کو ایک ریٹن شیپ میں دارالافتاء میں لے جائیے جہاں مفتیان کرام موجود ہیں، اور مکمل صورتحال جو ہے اس سے انہیں آگاہ کیجیے، پھر اس کی مکمل صورتحال کے مطابق آپ کو ریٹن شیپ میں فتویٰ بھی مل جائے گا، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ جہاں تک میرا ناقص علم اور جو میں سمجھا اس کے مطابق بالکل 2 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دیں ہوں تو پھر رجوع نہیں ہوتا، پھر بیوی جو ہے وہ شوہر پر حرام ہوتی ہے۔ امرین صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے، کہتے ہیں دل پریشان رہتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہوں اور بچے بہت بات نہیں مانتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سورہ یاسین کی کثرت کیجئے اور درود پاک کی کثرت کیجئے۔ سورہ یاسین صبح شام ایک مرتبہ لازمی پڑھیے، خود بھی پی لیں، بچوں کو بھی پلا دیں، انشاءاللہ وہ بھی فرما بردار ہو جائیں گے، اور بھولنے کی جو عادت ہے درود پاک پڑھنے سے انشاءاللہ ہر چیز یاد رہے گی۔ صفیہ بی بی ہیں فیصل آباد سے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ گفٹ انہیں نہیں ملا۔ جی ارسال کیا تھا، اگر آپ تک گفٹ نہیں پہنچا تو ہم دوبارہ آپ تک گفٹ جو ہے وہ ارسال کر دیتے ہیں۔ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر حقیقت میں ایک گفٹ واپس موصول ہوا تھا، لیکن اس پر کوئی ایڈریس نہیں تھا، تو آپ کو دوبارہ سینڈ کر دیتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا چک زمان سے غالباً فری صاحبہ، انہوں نے لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں میں نے کل آپ کا پروگرام مکمل سنا تھا، بہت اچھا لگ رہا ہے، آج بھی اچھا ہے، ویری انفارمیٹیو۔ جواد صاحب نے ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے، پروگرام کو پسند کیا۔ ننکانہ صاحب سے ابو بکر صاحب ہیں، دیگر ہمارے لسنر ہیں، ان لسنرز کے سوالات اور جوابات کل انشاءاللہ شامل کریں گے۔ کل کے سوال کا جواب ہمیں جو درست دیا اس میں اقرا سلیم صاحبہ ہیں، اور ان کے علاوہ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے مکمل نام نہیں لکھا، تو آپ تک آپ کا گفٹ انشاءاللہ جلد سے جلد پہنچ جائے گا۔ ناظرین و سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حقیقی اور اصل نام کیا تھا؟ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حقیقی اور اصل نام کیا تھا؟ آپ ہمیں جواب لکھ بھیجیے، انشاءاللہ 5 لسنر جو ہیں، ویورز جو ہیں، ان کو ہماری جانب سے گفٹ ہیمپرز ارسال کیے جائیں گے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا